السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم نے تجوید کورس کا آغاز کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ تجوید ہے کیا، ہم اس کو کیوں سیکھیں اور اس کا کیا حکم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تجوید کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ اصولی طور پر ہم تعلیمات قرآن کی 3 قسمیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہے؟ تلاوت قرآن پاک، فہیم قرآن پاک سے تعلیمات قرآن پاک پر عمل کرنا۔ تعلیمات قرآن پاک پر ہم جب ہی عمل کر سکتے ہیں جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور تلاوت کس طرح سے کریں؟ اس طرح سے کریں کہ جس طرح سے اس کے کرنے کا حق ہے۔ ہمیں جس طرح سے قرآن پاک ہم نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس طریقے سے اس کے مخارج اور صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی تلاوت کریں، پھر ہی ہمیں سمجھ آئے گا کہ قرآن پاک کیا کہتا ہے، اور پھر ہم تیسرا مرحلہ کیا ہوگا کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ سب، اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو پسند کیا اور اس مجلس میں لے کے آئے، اور اس کو سیکھنے کی طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا، تو ہی آپ یہاں تک آئے ہیں اور سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی سیکھیں گے۔ بے شک وہی ان کورسز کو، اس چیزوں کو وہی سیکھتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسند کیا اور آپ اس کو سیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ پھر سیکھ کر اس پر عمل بھی کریں گے اور آگے بھی اس کو پہنچائیں گے۔ جب ہم کوئی دین کی تعلیم یا کوئی طالب علم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، پوری مخلوق جو ہے وہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہم بھی طالب علم ہیں، ہمارے لیے بھی مغفرت، پوری مخلوق جو ہے وہ دعا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوق ہیں وہ ساری جو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، فرشتے پر بٹھا دیتے ہیں ہمارے لیے جو طالب علم ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اتنا درجہ ہے جو اس کورسز کی طرف آتے ہیں اور جو اس قرآن کی طرف آتے ہیں، اس کی تعلیمات کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور بے شک وہی لوگ آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہوتا ہے اور جن کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے 70,000 مرتبہ سے دیکھا ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جن کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہروں کو دیکھا، کتنے خوبصورت ہوں گے ہم، کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمارے چہروں کو دیکھا اور ہم اس مجلس میں آئے اور ہم سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب آتا ہے کہ تجوید کو کس طرح سے قرآن پاک کو پڑھیں۔ قرآن شریف کا حق یہ ہے کہ تجوید کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، جیسا کہ جو ہے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ کیا ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخارج کے ساتھ پڑھا جائے اور اس کی صفات کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھا جائے، اور اس کے وقفوں کا طریقہ جاننا، مطلب کہ وقف کہاں کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس حرف کو موٹا کرنا ہے، کس حرف کو پتلا کرنا ہے، یہ سب کچھ ان کا لحاظ کر کے اس کو پڑھا جائے۔ پھر کیا ہوا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا ہے، اور بہت سی حدیثوں میں بھی اس کا قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی تاکید آئی ہے، اور غلط پڑھنے والے کے لیے سخت وعید ہے۔ تو فن تجوید اور اس کی تعریف کیا ہے کہ کسی بھی علم یا فن کو شروع کرنے سے پہلے اس کی تعریف، اس کا موضوع، اس کی غرض و غایت، اور یہ کہ اس فن یا علم کا شرعی طور پر حاصل کرنے کا یا نہ کرنے کا کیا حکم ہے، یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت میں بیان کرتے ہیں کہ ہوا تجوید الحروف ومعرفت الوقوف، یعنی حروف کو ان کے مخارج اور جملہ صفات کے ساتھ ادا کرنا، اور وقفوں کا طریقہ جاننا کہ وقف کس طرح کرنا چاہیے، یہ جس کو عوام القرات بھی کہتے ہیں۔ تو یعنی علم تجوید سیکھنا اور حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ہم پر فرض ہے۔ تجوید کے معنی کیا ہیں؟ اب اس کی تعریف دیکھی جائے، تجوید کا لغوی معنی
یکھا کرنا اور اصطلاحی قرآن حروف کو ان کے مخارج سے صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ ادا کرنا، اسی کو تجوید کہا جاتا ہے۔ کچھ ہم اس طرح کی غلطیاں کر دیتے ہیں کہ جس سے ہماری نماز سے ٹوٹ جاتی ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ ہم جو ہے مخارج ہمیں صحیح نہیں آ رہے ہوتے، ہم تا کی جگہ قا کہہ دیتے ہیں، اس طرح کی ہم جو ہے بہت سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ اس کی غرض و غایت کیا ہے کہ فن تجوید کی غرض و غایت یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھا جائے۔ فن تجوید شرعی طور پر ہر مسلمان مرد اور عورت پر حاصل کرنا واجب ہے، اور کتابی صورت میں یہ علم حاصل کرنا فرض کفایہ ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس طرح اس کی تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کریم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر اور ہر حرف کو اس سے جدا کر کے پڑھا جائے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا کہ قرآن شریف کو اہل عرب کے لہجوں میں اور آوازوں کی طرح پڑھو اور اس کو زینت دو، تم قرآن پاک کو اپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو۔ مطلب وہ ہم زینت کے ساتھ دے سکتے ہیں اور عرب کے لہجوں کی طرح پڑھنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور زینت دو تم قرآن پاک کو اپنی آوازوں کے ساتھ، اور اس لیے کہ اچھی آواز قرآن شریف میں حسن کو زیادہ کرتی ہے، اور یہ جب ہی ہمیں آئے گا جب ہم تجوید سیکھیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اور دوسری حدیث ایک سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے شریف اور بزرگی والے وہ لوگ ہیں جو قرآن شریف کے اٹھانے والے ہیں، یعنی پڑھنے و پڑھانے والے ہیں اور اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یعنی کہ اب ہمیں اس کا پتہ چل گیا کہ کتنی زیادہ ضروری ہے ہمارے لیے تجوید، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب آگے آنے والے دنوں میں ہم اس کو بہترین انداز سے انشاءاللہ تعالیٰ سیکھیں گے، اور آپ لوگوں نے بھی ساتھ بھرپور طریقے سے ساتھ دینا ہے اور اچھی پریکٹس اس کی کرنی ہے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو آپ نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہے، اپنے ٹائم میں سے تھوڑا ٹائم نکال کے اس میں بھی دیجیے تاکہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں۔ پھر اب ہم آتے ہیں اس کے اصولوں کی طرف کہ اصول مخارج جو ہیں وہ 5 ہیں، یعنی کہ ان اصولوں کے ذریعے ہم جو ہے مخارج ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو مخارج ہوتا کیا ہے؟ مخارج وہ ہوتا ہے کہ اس کے نکلنے کی جگہ، حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخارج کہا جاتا ہے، کہ کہاں سے حرف نکل رہے ہیں، کس منہ کے حصے سے حرف نکل رہے ہیں، زبان سے، ہونٹوں سے، منہ کے خالی حصے سے، ناک سے، حلق سے، ان سب کو اصول مخارج کہا جاتا ہے۔ حلق یعنی کہ گلے کو کہا جاتا ہے، اللسان زبان کو کہا جاتا ہے، الشفتان 2 ہونٹوں کو کہا جاتا ہے، یہ اس کی جمع ہے، الجوف منہ کے خالی حصے کو کہا جاتا ہے، اور خشنوم ناک کو کہا جاتا ہے، ناک کے بانسے کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے حلق ہے، حلق سے 6 حروف نکلے جاتے ہیں، اور 3 جگہ ہیں جہاں سے 6 حروف نکلتے ہیں، 6 حروف پڑھے جاتے ہیں، 3 جگہ ہیں جہاں سے 6 حروف پڑھے جاتے ہیں حلق میں۔ اللسان زبان میں 2 پوائنٹ ہیں جہاں سے 10 پوائنٹ ہیں جہاں سے 18 حروف پڑھے جاتے ہیں، 18 حروف زبان سے پڑھے جاتے ہیں۔ حروف تہجد 29 ہے نا، تو وہ اسی طرح سے مخارج اصول مخارج میں بٹے ہوئے ہیں حروف، اور ان سے ادا کیے جاتے ہیں۔ پھر ہے الشفتان 2 جگہ ہیں
अशफ़ान क्या है, होंठों को कहा जाता है, दो होंठों। दो जगह हैं जहाँ से 4 हरूफ पढ़े जाते हैं। इंशाल्लाह वो हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये भी इसका सब आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। अल्जौफ, अल्जौफ किसको कहा जाता है? मुंह के खाली हिस्से को। यहाँ पे एक पॉइंट है, मुंह का खाली हिस्सा एक है पॉइंट, और जहाँ से 3 हरूफ जो है वो पढ़े जाते हैं, उसको हरूफ मद्दा कहा जाता है। अल-खश्यूम, अल-खश्यूम किसे कहा जाता है? नाक के पांचे को कहा जाता है। यहाँ पे जो है गुन्ना किया जाता है, गुन्ना वाले हरूफ पढ़े जाते हैं। अब जैसे आपके सामने यहाँ पे मेंशन हुआ है, ये जो चीज है इसको कहा जाता है खश्यूम, नाक का बांसा। ठीक है, ये जो जुबान के ऊपर जो खाली हिस्सा आपको ग्रीन कलर का नजर आ रहा है, इसे कहा जाता है जोफ, अल-जौफ। फिर अल-हलक, ये हलक है, इसके 3 हिस्से हैं, वो भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अल-हलक इसको कहा जाता है अल-लिसान, ये जुबान है, अश-शफ़तान ये 2 होंठ हैं। पहला आज हम पढ़ लेते हैं। पहला जो असूल है मखारिज में से, जो पहला असूल है वो क्या है? गला, अल-हलक, शॉर्ट। दर्ज झेल मखारिज के 6 हरूफ को हरूफ हल्की कहा जाता है, ये आपने याद करना है। हरूफ हल्की को आपने याद करना है। अब इसको पढ़ा किस तरह से जा रहा है? अब ये जो इनके मखारिज हैं, मखारिज क्या है कि इनके निकलने की जगह। सबसे पहला जो तजवीज में आता है, स्टेप आता है, वो हमने मखारिज सीखने होते हैं। मखारिज जब हमें हमारे अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो हम उसके सिफात की तरफ जाएंगे, उसके आगे भी बहुत सी इंशाल्लाह डिटेल्स हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अक्सल हलक यानी कि सबसे नीचे वाला हिस्सा जो कि सीने की तरफ से निकलता है, सबसे नीचे वाला हिस्सा तो कहा जाता है अक्सल हलक। आप इसको अरबी में अक्सल हलक कहते हैं और उर्दू में निचले वाला हिस्सा कहा जाता है इसको। यहाँ से पढ़ा जाएगा हमजा ह, हमजा ह, इस तरह आपने आवाज निकालनी है। स्टार्टिंग में आपको मुश्किल होगी आवाजें निकालने में, लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे आप निकालते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होती जाएगी इंशाल्लाह, फिर आप खुद ही देखेंगे कि बहुत आसान है ये कुछ। वैसे भी जब आप स्टार्टिंग किसी भी कोर्स की या किसी भी चीज में आप स्टार्टिंग करते हैं, तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है कि यहाँ पे क्या क्या हम सीख रहे हैं और इसमें क्या क्या है। वो आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है आसानी आपकी उसमें आती रहती है। तो इसके बाद क्या है? वसतुल हलक, दरमियान वाला हलक का हिस्सा, जो कि यहाँ से इसका पॉइंट है। ये आपको तस्वीर में आराम से मेंशन हो रहा है, समझ आ रही होगी। जहाँ से आपको ना समझ आया करे ना, आवाज या तो ना आया करे, आपने फौरन मुझे चैट में बता दिया करें, और साथ अपनी नोटबुक जरूर लेके बैठा करें ताकि आप साथ साथ नोट करते हैं। वसतुल हलक, है, आइन, है, 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 आइन, आइन, आइन। फिर अदनल हलक, टॉप ऑफ द थॉट, हलक का ऊपर वाला हिस्सा, जो कि ये थोड़ी से नीचे से है, थोड़ी के नीचे से जरा सा शुरू होता है। खा, गईन, खा, खा, गईन। आपको वाज़े वाज़े पता चलेगा अगर आप इनके जो है पॉइंट से आप पढ़ते हैं ना, तो आपको फौरन पता चल जाता है कि ये मखरज यहाँ से निकल रहा है। देखें दोबारा मेरे साथ, हमजा, ह, है, इन दोनों में बहुत फर्क है। जैसे मैंने अभी आपको बताती हूँ, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह में ये वाला हा आता है, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये वाला हा पढ़ देते हैं, आपको पता नहीं चलता, हमें पता नहीं चल रहा होता, तो इसका जमीन आसमान का फर्क आ जाता है कि इस हा का मतलब है तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, और इस वाले हा का मतलब है तमाम हलाकतें। इसी तरह अलीम, हमजा, अलिफ और आइन में फर्क करना बहुत लाजिम है। क्या है? अलीम, जैसे अलीम, अजाब अलीम, अलीम का मतलब है दर्द देने वाला, दर्दनाक, और अलीम जानने वाला, आइन से अलीम जानने वाला।
اسی طرح تا اور قا میں فرق کرنا، وا اور ضاد میں فرق کرنا، جو ملتے جلتے مخارج ہیں ان کے مخارج میں فرق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے اس کے ساتھ ساتھ ہم نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ وہ مخارج نمبر 1 ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. انشاءاللہ آپ کو بہت ایزی لگے گا. آپ نے بس دھیان سے لائیو لیکچر لینے ہیں، لائیو کلاسز لینے کے بعد آپ نے پریکٹس کرنی ہے. آپ نے زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں تک آپ نے پہنچانا بھی ہے کہ یہ جو ہے تجوید کورس اتنا جو ہے ضروری ہے ہمارے لیے. آج آپ نے اس کی امپورٹنس پڑھی ہے، آپ نے اس کی امپورٹنس سیکھی ہے کہ تجوید ہمارے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے. قرآن پاک میں اس کا حکم ہے ہمارے لیے کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا. اور کچھ ہوتا ہے لحن جلی اور کچھ ہوتی ہے لحن خفی. تو جیسے الحمدللہ جیسے ہم کچھ زیادہ لفظ کو بڑھا دیں یا کچھ کم کر دیں تو وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ غلطی کا باعث بنتی ہے. جیسے ہم پڑھ دیتے ہیں الحمدللہ، تو یہ بھی غلطی ہو گئی، ہم نے اس میں لفظ کو بڑھا دیا. الحمدللہ اس میں ہم نے ٹھیک پڑھا. اس طرح سے لفظ کو زیادہ کر دینا اور کم کر دینا لفظ کو، اور لحن جلی اور لحن خفی یہ غلطیاں آ جاتی ہیں. مد کر دینا زیادہ اور کسی کو کم کھینچ دینا، کسی کے ساتھ حرف کو بڑھا دینا، لفظ کو ہی تبدیل کر دینا، حرکت کو تبدیل کر دینا، یہ ساری جو ہے غلطیوں میں آ جاتے ہیں. تو اس سے بچنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. انشاءاللہ ہم آگے یہی سیکھیں گے. یہاں تک آپ کو کچھ نہ سمجھ آئی ہو تو آپ یہاں تک آپ کا کوئی کوشچن ہو یا کچھ مسئلہ ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، پوچھ لیجیے. اب آ رہی ہے وائس میری؟ جی آپ کو یہاں تک کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کچھ نہ سمجھ آئی ہو یا کچھ پوچھنا ہو آپ نے. جی کوئی کوشچن نہیں ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی مطلب آپ نے اس سے پہلے جو بولا تھا نا اس میں آپ کی آواز بالکل بند ہو گئی تھی، مطلب سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے کیا کہا ہے. میں آپ سے یہی پوچھ رہی تھی کہ آپ کو جب آپ بتا رہی تھی نا الحمدو کے بارے میں، اچھا جب نہیں آواز آ رہی تھی. مطلب ہا اور ہا کے بارے میں جب آپ بتا رہی تھی تو اس کے بعد سے آپ کی آواز کلیئر نہیں تھی. اچھا چلیے اگین بتا دیتی ہوں میں. جو یہ والا ہاں ہا ہے اس میں اور یہ والے ہا میں فرق بہت ہے. یہ والا جو ہے درمیان سے پڑھا جاتا ہے اور یہ والا جو ہے یہ نیچے والے حصے سے پڑھا جاتا ہے. تو اس کو کس طرح سے پڑھتے ہیں؟ وہ ابھی ہمارے مخارج لیکچر اسٹارٹ نہیں ہوئے، ابھی یہ ہمارا ایک پہلے ہمارا یہ انٹروڈکشن کا سیشن ہو رہا ہے. ہم نے ابھی سے تجوید کو جانا ہے، ابھی ہم نے اس کو سیکھنا اسٹارٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اور کیا ہے اس میں اور یہ کیا ہے، ہم نے پڑھا الحمد نہیں پڑھا، ہم نے الحمد پڑھ دیا تو اس کا مطلب چینج ہو گیا. الحمدللہ کا مطلب ہے کہ تمام ہلاکتیں اللہ کے لیے ہیں، اور الحمدللہ مطلب کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو یہ جو ہے ہم نے حروف کی ادائیگی ہم نے کرنی ہے اپنی، اور اس میں ہم نے یہ تا اور قاف میں فرق کرنا ہے، وہ ہم مخرج سیکھیں گے تو ہمیں اس کا واضح طور پہ ہمیں پتہ چل جائے گا. اب بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے. اب آئی ہے، آپ بیچ کا میں رک نیٹ گئی تھی. ایشو ہو سکتا ہے. ہاں شاید میں بھی سگنل پرابلم ہو رہے ہیں.
हाँ जी, सिग्नल प्रॉब्लम्स बहुत हुए हुए हैं। तो यहाँ तक आपको कुछ मसला हो, आपको समझाई तजवीज़ का क्या है तजवीज़ आप और मुझे इसकी रिकॉर्डिंग भेजेंगी? हाँ जी, बिल्कुल रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी इसकी, ज़रूर मिलेगी आपको इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है? इंशाल्लाह, चलो ठीक। ओके। यहाँ पर हम अपना सेशन जो है ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट जो क्लास होगी इंशाल्लाह उसमें हमने जो है सीखना है अपने मखारिज का आगाज करेंगे। आज का था हमारा एक तरह से लेके आपका इंट्रोडक्शन है और नेक्स्ट जो सेशन होगा इंशाल्लाह उसमें हम पूरे मखारिज जो है वो सीखेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द तमाम खवातीन को इसकी सीखने की दावत दीजिए ताकि तो वो भी सीखें तो उसका सवाब भी आपको इंशाल्लाह मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप इनको राहे रास्त पे लेके आएंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए और ये तजवीज़ सीखने की जो दावत है वो आगे भी आप देती रहिए और मेरी भी दुआएं हैं कि जो खवातीन नहीं सीखती वो ज़रूर इसको सीखें और हमारे बनाने का अकेडमी और इस कोर्सेज को स्टार्ट करने का मकसद यही था कि जो खवातीन जो है वो नहीं सीख सकें किसी वजह से और वो अब सीखना चाह रही हैं तो वो ज़रूर इसको सीखें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह आपको पूरी नॉलेज शेयर करें आसानियाँ पैदा करें। इंशाल्लाह।